شام ڈھل چکی تھی۔ کچن سے سالن کے بگھار کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب امی نے مجھے آواز دی کہ برتن دھو دوں اور صحن کی جھاڑو دے دوں، میں حسب عادت بدمزگی سے اٹھی کہ آج دن بھر کام ہی کرتی رہی تھی۔ جھاڑو ہاتھ میں لی اور جیسے ہی صحن میں نکلی، نگاہ دروازے پر ٹھہر گئی۔ باہر گلی کے موڑ پر ایک شناسا سی پرچھائی کھڑی تھی، ایک دبلی پتلی عورت، گہرے نیلے شلوار قمیض میں، ہاتھ میں ایک سیاہ بیگ، چہرے پر ہلکی سی تھکن مگر نگاہوں میں عجیب سا حوصلہ۔ دل جیسے ٹھٹک گیا۔ وہ کون تھی؟ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی دہلیز پار کرتی اندر کی طرف بڑھی۔ امی شاید باورچی خانے میں تھی، مجھے بلا رہی تھیں کہ صحن کا پانی بہا دو، مگر میری تو نظر ہی ٹھہر چکی تھی۔ وہ خالہ تھی، میری وہ خالہ جن کے بارے میں صرف قصے سنے تھے، جن کی محبت بھری باتوں کی بجائے صرف تانوں کا عکس ہماری دیواروں سے ٹکراتا رہا تھا، جن کے لیے ہمیشہ ماں کی آنکھوں میں ایک دکھ سا چمکتا تھا۔ خالہ نے قدم دہلیز پر رکھا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون؟ امی کی آواز کچن سے آئی۔ میں نے بس اتنا کہا، امی، وہ آپ کی بہن آئی ہیں۔ امی کی جیسے روح کانپ اٹھی ہو، ان کے ہاتھ سے چمچ گرا اور وہ دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے کچن سے نکلیں۔ جیسے ہی خالہ کی نظر امی پر پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ دونوں بہنیں ایک پل کو خاموش رہیں، پھر خالہ نے بیگ نیچے رکھا، دھیرے سے قدم آگے بڑھایا اور جھک کر ماں کے پاؤں چھو لیے۔ بہن، مجھے معاف کر دو۔ یہ جملہ جیسے پگھلا ہوا سیسا بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ امی کی آنکھوں میں برسوں کا کرب، وہ ٹوٹا ہوا غرور، وہ بہن کے چھوڑ جانے کا دکھ، وہ سب کچھ ایک لمحے میں واپس آ گیا، مگر ان کے ہونٹوں پر صرف خاموشی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے خالہ کو گلے لگا لیا۔ یہ وہی خالہ تھی جنہوں نے 20 سال پہلے اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنی بہن، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ خالہ نے کسی غیر ذات کے لڑکے سے شادی کی تھی، کورٹ میرج، وہ بھی ہمارے جیسے قدامت پسند خاندان میں، جہاں عورت کے لیے پسند کی شادی کا مطلب تھا نکال دینا، وارثی سے محرومی، خاندان سے خارج ہونا، اور یہی کچھ خالہ کے ساتھ ہوا بھی تھا۔ نانا جان نے انہیں فوراً گھر سے نکال دیا تھا، کہا تھا جس نے عزت خاک میں ملا دی وہ ہماری دہلیز کی پتھر پر بھی قدم نہ رکھے۔ خالہ چلی گئی اور پھر برسوں گزر گئے۔ نانا جان نے کچھ عرصہ بعد زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے سمل کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ نانی جان جو پہلے ہی ہارٹ کی مریضہ تھی، فالج میں مبتلا ہو گئی، اور امی، میری ماں، جو اس وقت صرف 19 سال کی تھی، اپنی ماں کے آنسو پونچھتے، اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے اور خاندان کی عزت بچاتے خود کو قربان کر بیٹھی۔ خالہ کے چھوڑے ہوئے منگیتر سے نکاح کر لیا، وہ شخص جسے خالہ ٹھکرا چکی تھی۔ امی نے اسے اپنا مقدر بنا لیا، صرف اس لیے کہ خاندان میں ایک اور رسوائی نہ ہو۔ امی اکثر چپکے چپکے روتی تھیں، راتوں کو ان کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی میں دروازے کی در سے جھانکتی تو دیکھتی کہ وہ خالہ کی پرانی تصویریں نکال کر دیکھ رہی ہوتی۔ دل ہی دل میں جیسے خالہ سے شکوہ کرتی ہوں، تو چلی گئی مگر مجھے تو ساری عمر تمہارا بوجھ ڈھونا پڑا، مگر زبان پر کبھی کچھ نہ آیا۔ خالہ کا نام کبھی ہمارے گھر میں بلند آواز میں نہیں لیا گیا، جیسے وہ کبھی وجود میں ہی نہ تھی۔ میری ماں کے یہاں بھی 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو میرے والد کے دل پر جیسے ضرب لگ گیا۔ وہ اکثر اماں سے خفا رہتے کہ تیری بیٹیاں کہیں اپنی خالہ پر نہ چلی جائیں، تو نے ایک بیٹا تک نہ دیا مجھے جو میرا سہارا بنتا۔ ابا کو ہم سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ روک ٹوک کرتے تھے، اکثر اماں کو ان کی بہن کے تانے دے کر رلاتے رہتے تھے۔ اور اب 20 سال بعد وہی خالہ ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ خالہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر وقت کی گرد اور آنکھوں میں ندامت کی پرچھائیں تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے اپنے پرس سے ایک سفید لفافہ نکالا اور امی کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہیں دعوت دینے آئی ہوں، میرے بیٹے سلمان احمد شاہ کی شادی ہے۔ امی نے لفافہ تھاما تو ان کے ہاتھ بھی لرزنے لگے، آنکھیں چھلک گئیں اور جیسے برسوں کا بوجھ لبوں پر آ گیا ہو۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، تم بیٹے کی شادی پر مدعو کرنے آئی ہو؟ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ابی، بیٹے کی خوشی ہے، چاہتی ہوں کہ تم، میری بھانجی، سب میرے ساتھ ہو، جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہو، ماں باپ کی نافرمانی کی،
तुम्हें बे यारो मददगार छोड़ दिया, मगर अब मैं चाहती हूँ कि वो सब भूल जाए, एक नई शुरुआत हो। अम्मी खामोशी से जमीन को तकती रहीं। खाला ने उनके हाथ थाम लिए, दोनों की उंगलियां भीग गई थीं। मैंने आगे बढ़कर उनके बैग को उठाया और अंदर ले आई, जैसे वक्त का पहिया पीछे घूम गया हो। वही खाला जिनकी तस्वीरें अम्मी छुपा कर रखती थीं, आज हमारे सेहन में बैठी थी। मेरी छोटी बहन पानी का गिलास लेकर आई तो खाला की आंखें झुक गईं, जैसे अपने ही खानदान के बच्चों को देखने की हिम्मत ना हो। हम सब के लिए ये लम्हा अजीब था, जैसे जिंदगी हमें एक बार फिर आजमाना चाहती हो। अम्मी ने धीरे से खाला का हाथ थाम कर कहा, जो रिश्ता खून का होता है वो कभी मिटता नहीं। देर हुई पर ठीक वक्त पर लौटी हो। हम आएंगे शादी पर एक बात कहूं, तुम्हारे आने से दिल का एक बंद दरवाजा खुल गया है। खाला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अम्मी को गले लगा लिया। सेहन की फजा में अधूरे रिश्तों की खुशबू फैल गई थी। बरसों बाद कोई महक लौटी थी उस घर में, शायद खून के रिश्ते की महक। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरी माँ का कंधा हल्का हो गया है। शायद खाला की वापसी ने वो बोझ हटा दिया था जो बरसों से उनके दिल पर था। और मैं बस ये सोच रही थी कि कैसा वक्त आ गया था। एक औरत जो मोहब्बत की खातिर सब कुछ छोड़ बैठी थी, आज उसी खानदान की चौखट पर बेटे की खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। और हम उस दावत को महज एक शादी का बुलावा नहीं बल्कि एक सुलहनामा समझकर कबूल कर रहे थे। मगर हमें क्या खबर थी कि ये दावत हमें एक ऐसी कहानी में ले जाएगी जिसका एक बाब इस दुनिया में था और दूसरा किसी और जहान में। बाबा जान जब थके हारे फैक्ट्री से वापस आए तो उनके चेहरे पर रोज की तरह वही मुशक्कत की गर्द, थकन की लकीर और खामोशी का हाला था। अम्मी ने हस्बे मामूल उनके हाथ से बैग लेकर चारपाई के पास रखा और कहा, मैं चाय ले आती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लें। बाबा ने कोई जवाब न दिया, बस मामूल की तरह वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब वो सफ़ेद तौलिया से चेहरा खुश करते वापस आए तो अम्मी ने एक कप चाय और सफ़ेद लिफाफा उनके सामने रख दिया। बाबा ने लिफाफा घूर कर देखा, आंखें सुखड़ी, हाथ लम्हा भर को रुका, फिर जैसे किसी अनजानी आहट ने उनकी रूह को चीर दिया हो। वो धीरे से बोले, ये क्या है? अम्मी ने दबे लहजे में कहा, खाला आई थी, मिशाल की खाला, मेरी बहन। बाबा का हाथ झटक कर रुक गया। उन्होंने लिफाफा खोला और जैसे उस पर लिखा नाम देखा, उनके चेहरे पर कुछ यूं तनाव उभरा जैसे एक पुराना जख्म फिर से रसने लगा हो। सलमान अहमद शाह वल्द गुलजार अहमद शाह। ये उस औरत का बेटे का नाम है। बाबा ने दांत पीसते हुए गुस्से से अम्मा की तरफ देखा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में ये दावत भेजने की? अम्मी ने आहिस्ता से कहा, 20 साल हो गए हैं, जख्म भर जाते हैं, लोग पलट आते हैं। बाबा एकदम कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जख्म भर जाते हैं? उस औरत ने मेरी इज्जत को पैरों तले रोन डाला था। पूरे मोहल्ले में मुझे मंगेतर कहने से इनकार कर दिया था। मेरे ताया ने खुदकुशी की थी और तुम कह रही हो जख्म भर जाते हैं? अम्मी ने लरजते हाथों से उनका बाजू थाम लिया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बहन से दोबारा रिश्ता जुड़ जाए। वो खुद आई थी, माफी मांगी थी। बाबा ने हाथ झटक दिया। क्या माफी मांगने से सब कुछ माफ हो जाता है? मैं अपनी बेटियों को कैसे समझाऊं कि उनकी खाला ने अपनी मर्जी से खानदान को छोड़ा और अब जब उसे मौका मिला तो लौट आई? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की इज्जत दोबारा उस आग में झोंकी जाए। अम्मी की आंखों में आंसू भर गए। उनकी आवाज कांपने लगी। मैं सिर्फ एक माँ हूँ और एक बहन। मैं चाहती हूँ कि जो टूटा था वो जुड़ जाए। उसने अपने बेटे की खुशी में हमें शामिल करना चाहा। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्या खबर कितनी हिम्मत जमा करके वो हमारे दरवाजे तक आई होगी। बाबा ने झंझलाकर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम या कोई भी वहां गया तो समझ लो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जिस दिन उसे अपनी कजन मानना छोड़ा था उस दिन अपनी गैरत और इज्जत को दफन होने से बचाया था। तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मगर मेरा जनाजा देखने जरूर आना। अम्मी ने सोफे पर बैठते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए ऐसा न कहो, 20 साल हो गए हैं, दिलों से नफरत के बीच निकाल दो। वो बहन है मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा। क्या अब भी मुझे उसकी सजा मिलेगी? बाबा ने रुख मोड़ लिया, लेकिन उनकी कनपटी से पसीना बहने लगा था। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन लफ्ज साथ छोड़ गए थे। अम्मी ने कांपते लहजे में एक आखिरी कोशिश की, चलो अगर मुझे नहीं जाना
تو مشال کو جانے دو، بچی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، نہ خاندان کا وقار مجروح ہوگا، نہ تمہاری ضد، بس خالہ کی عزت رہ جائے گی۔ بابا خاموش رہے، وقت جیسے تھم سا گیا، چند لمحے خاموشی کی کڑوی لکیروں میں گزرے، پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، مشال جائے، مگر صرف شادی کے دن، نہ تصویر کھنچوائے نہ فون کرے، بس جائے، سلام کرے، کھانا کھائے اور لوٹ آئے، اور ہاں، میرے عزت کا خیال رکھنا۔ امی نے سجدے میں گرنے کی سی عاجزی سے کہا، خدا تمہیں سلامت رکھے، یہ فیصلہ شاید اللہ کو بھی پسند آئے گا۔ میں کمرے کی دہلیز کے پیچھے چھپی سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھیں نم تھیں، میں جانتی تھی یہ موقع معمولی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ مجھے اجازت ملی۔ اگلی صبح اماں نے مجھے بٹھا کر کہا، مشال، بس عزت کا خیال رکھنا، تم اب صرف ہماری بیٹی نہیں، پورے خاندان کی نمائندہ ہو، کوئی بدتمیزی، کوئی لغزش نہ ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، امی، میں اپنی عزت سے زیادہ آپ کی عزت کا خیال رکھوں گی۔ امی نے مجھے نئے جوڑے، دوپٹے، جولری اور سادہ سا سیٹ نکال کر دیا۔ وہ سب کچھ نکال رہی تھیں جو ان کے پاس برسوں سے رکھا تھا، جیسے ہر چیز کو میرے ہاتھ دے کر وہ خالہ سے کہہ رہی ہوں، دیکھو، میں نہیں آئی، مگر اپنی روشنی تمہارے گھر بھیج دی ہے۔ جمعرات کی شام میں تیار ہونے لگی، اپنی نانی جان کی پرانی پائل پہن کر دل میں عجیب سی بے چینی تھی، ایک انجانی خوشی اور دھڑکن ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بابا نے باہر تک مجھے چھوڑا لیکن نظریں نہیں ملائی۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اندر طوفان چھپا ہے جو الفاظ میں نہیں نکلتا۔ گاڑی اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگی اور میرے ذہن میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، یہ صرف ایک شادی کا سفر نہیں، شاید ماضی سے صلح کا پہلا قدم ہے۔ جب میں خالہ کے گھر پہنچی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سفر میری زندگی کا رخ ہی بدل دے گا۔ لاہور اسٹیشن پر جیسے میں اتری، سامنے خالہ کا بیٹا ارم اور ان کے ڈرائیور موجود تھے۔ راستے میں بار بار خالہ کے گھر کی شان و شوکت کا تصور کرتی رہی، لیکن جب میں ان کے دروازے پر پہنچی تو حقیقت میرے تصور سے کہیں زیادہ خوبصورت اور شاندار نکلی۔ خالہ کا گھر 2 منزلہ پرانی طرز کی حویلی تھا، جس میں لکڑی کی نقش دار چھتیں، لمبے ستون اور گھنے درختوں سے ڈھکی چھوٹی سی کوٹھی نما لان کی جگہ بھی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ درجنوں چہرے، ہنسی مذاق، رنگ برنگے کپڑے، گلدستوں کی خوشبو اور روشن بلبوں کی چمک نے مجھے چند لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ خالہ نے بظاہر خفا ہو کر مجھے گلے لگایا۔ مجھے تو لگا تمہیں نہیں آنے دیں گے، لیکن چلو خیر ہے، اب تو 1 ہفتے تک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی بات پر سب نے کہکا لگایا اور میں بھی ہنستی رہی۔ خالہ کی بیٹیاں مریم اور ارم بے حد خوش ہوئی مجھے دیکھ کر۔ مریم میری ہم عمر تھی، مگر اس کے انداز میں خاص لاہوریہ نفاست اور کھلا پن تھا جو مجھے تھوڑا مختلف لگا۔ ارم چھوٹی تھی مگر بے حد چنچل اور باتونی۔ خالہ کے شوہر کے رشتہ دار اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے کہ لگتا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ خالہ کے خاندان کی جڑیں اتنی گہری اور پھیلی ہوئی تھیں۔ سارا دن مائیوں کی تیاریوں میں گزر گیا۔ گھریلو خواتین مٹی کے دیے بنا رہی تھیں، سبز اور پیلے رنگ کی چادریں آنگن میں تان دی گئی تھیں، مہندی کے گانے گونج رہے تھے اور ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں اس سب کا حصہ بن کر بے حد خوش تھی۔ دیگیں کھلیں اور مرد حضرات نے باغیچے میں بیٹھ کر باتیں کی۔ خواتین اندر خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ کھانے کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جا رہے تھے۔ خالہ نے مجھے مریم کے ساتھ سونے کا کہا۔ جیسے ہی میں مریم کے کمرے میں پہنچی، دیکھا کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ ڈنر ٹیبل پر بیٹھی تھی اور دونوں آپس میں بہت قریب ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ منظر تھوڑا عجیب تھا۔ ہمارے ہاں منگیتر کے ساتھ اس قدر بے تکلفی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے پرائیویسی میں مخل نہ ہوں، اس لیے ایک بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی اور سوچا کہ تب تک امی سے فون پر بات کر لیتی ہوں۔ فون کا سگنل آنگن میں ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، تو میں اوپر کی منزل کی ایک طرف بنے ہوئے کمرے کی طرف چل پڑی جس پر کبھی کسی کا آنا جانا نہ ہوتا تھا۔ دروازے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا، بغیر آواز کیے کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ایک بڑا سا ڈبل بیڈ، چاروں طرف خاموشی، فرنیچر کم سے کم اور ایک خاص سی مہک کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ کمرہ بے حد صاف تھا، جیسے روز ہی صاف کیا جاتا ہو، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔
میں نے سوچا کچھ دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ امی کو کال کی اور فون کان سے لگائے بیڈ پر لیٹ گئی۔ امی سے بات کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے اپنے پیر ہلانے شروع کیے، پائل کی چھن چھن ماحول میں ایک دلکش سانس کی طرح گونجی۔ یہ میری عادت تھی، بات کرتے وقت پیر ہلانا، خاص طور پر جب پائل پہنی ہو۔ امی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے کرتے میں بالکل بے فکر تھی۔ بیڈ کی نرمی، کمرے کی ٹھنڈک اور پائل کی چھنکار نے مجھے ایک عجیب سا سکون دیا۔ لیکن پھر اچانک جیسے کوئی بہت وزنی قدموں سے چل رہا ہو، کمرے میں ایک عجیب سی گونج سنائی دی۔ میں چونک گئی۔ آواز کچھ اس طرح کی تھی جیسے کوئی لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً فون بند کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آواز آنا بند ہو چکی تھی، لیکن کمرے کا ماحول کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کوئی نظر نہ آیا۔ شاید میرا وہم ہو، میں نے خود کو سمجھایا۔ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی، مگر اب ہر لمحہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے اور دل میں انجانی گھبراہٹ نے جنم لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، مجھے محسوس ہوا کہ پائل کی آواز اب صرف میرے پیروں سے نہیں آ رہی، کمرے کے دوسرے کونے سے بھی ہلکی ہلکی چھنکار سنائی دے رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا، میں تنہا تھی، وہ کمرہ بند تھا۔ میں نے جلدی سے پاؤں سمیٹے۔ سناٹا بڑھتا گیا، ہوا رک سی گئی تھی اور ماحول میں ایک بوجھل پن آ گیا تھا۔ میری سانسیں تیز تھیں، مگر آواز نہیں نکال پا رہی تھی۔ اچانک بیڈ کے دائیں جانب سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیٹھ گیا ہو۔ بستر ہلکا سا دب گیا تھا اور مجھے لگا کہ میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر چیخنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں کہاں پھنس گئی تھی؟ میں اپنی ہی پائل کی آواز سے خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی، اور اب تو لگنے لگا تھا جیسے یہ پائل میری نہیں رہی، بلکہ کسی اور کی تھی جو میرے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ ماحول میں گلاب اور چنبیلی کی ملی جلی خوشبو پھیل چکی تھی، جو بتا رہی تھی کہ کوئی ہستی یہاں موجود ہے جو انسانی نہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میرے ہونٹ تھر تھرائے۔ میں امی کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر جیسے میری زبان کو کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کیں اور اللہ کا نام لینے لگی۔ دل میں تسبیح پڑھنے لگی جو کبھی دادی سکھایا کرتی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، وہ چھنکار اب میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس پل کسی کو بلا رہی تھی یا کسی کو جگا رہی تھی۔ وہ کمرہ، وہ بیڈ، وہ ماحول، سب کچھ غیر فطری لگ رہا تھا۔ جب ارم نے مجھے دروازے کے باہر کھڑے دیکھا تو وہ فوراً گھبرا کر میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور الجھن تھی، جیسے اس نے مجھے کسی ایسے مقام پر دیکھ لیا ہو جہاں جانا منع ہو۔ اس کے لبوں سے نکلا، ارے مشال، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے جواب دیا، یہ کمرہ کس کا ہے؟ کون یہاں رہتا ہے؟ میری بات سن کر ارم کے چہرے کا رنگ قدرے زرد پڑ گیا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ کمرہ تو دادی کے زمانے سے یوں ہی بند پڑا ہے، ان کے کچھ خاص مہمان یہاں رہتے تھے۔ یہاں نہ ہم آتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں، امی نے منع کیا ہوا ہے، پتہ نہیں تم کیسے یہاں تک آ گئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا کھوکھلا پن تھا، جیسے سچ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ فوراً میرے ہاتھ کو تھام کر مجھے نیچے لے جانے لگی، لیکن میرے قدم بوجھل ہو گئے تھے، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ مجھے واپس اس کمرے کی طرف کھینچ رہے ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب ہم نیچے پہنچے اور سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تو میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر میری سوچیں مسلسل اسی کمرے کے گرد گھومتی رہیں۔ کھانے کی خوشبو، لوگوں کی باتیں، ہنسی مذاق، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا تھا۔ میرا ذہن بار بار اس سناٹے بھرے کمرے کی طرف لوٹ رہا تھا، جہاں روشنی کے باوجود ایک عجیب سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے وہاں کسی کی موجودگی واضح محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی مجھ پر نظریں گاڑے بیٹھا ہو، جیسے کسی نے میرے آنے کی برسوں سے راہ دیکھی ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ کمرے میں کوئی تھا نہیں، مگر پھر بھی کمرے کی دیواریں خاموش، فرنیچر اور بند دروازے کسی انکہی کہانی کی گواہی دے رہے تھے، جیسے کسی نے بہت کچھ سہ کر وہ جگہ چھوڑ دی ہو، یا شاید وہ اب بھی وہی ہو، بس نظر نہیں آ رہا ہو۔ ارم کی باتیں سن کر بھی میرے دل کا وہ کھٹکا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک بے چینی سی گھر کر چکی تھی، جو اس وقت تک ختم نہیں ہونے والی تھی جب تک میں دوبارہ اس کمرے میں نہ جاؤں۔ اگلی صبح جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔
میں نیچے آئی تو دیکھا کہ خالہ صحن میں ایک جائے نماز پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ تسبیح کے دانے ان کی انگلیوں میں خاموشی سے گردش کر رہے تھے، مگر ان کے لبوں کی لرزش اور آنکھوں کی نمی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے پاس گئی، سلام کیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میرے سلام کا جواب نرمی سے دیا۔ پھر جب انہوں نے مجھے قریب بیٹھا دیکھا اور میرے کپڑوں سے نماز کی پابندی کا اندازہ لگایا تو ان کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی، بیٹا، اچھا لگا تمہیں یوں نماز پڑھتے دیکھ کر۔ اللہ پاک ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مگر دل میں ایک بے چینی سی اٹھی، کیونکہ ان کے چہرے پر جو فکر کی جھریاں تھیں وہ معمولی باتوں کی علامت نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، خالہ، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیر ہے نا؟ خالہ نے میری طرف ایک خاموش نظر ڈالی، جیسے میرے اندر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، بس بیٹا، دل بڑا گھبرایا ہوا ہے، اس وجہ سے سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ اللہ سب خیر کرے، میرے بیٹے سلمان کی شادی خوشی خوشی اور سکون سے مکمل ہو جائے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، خالہ، انشاءاللہ سب خیر ہی ہوگی، آپ یوں کیوں پریشان ہیں؟ خالہ کی آنکھیں لمحہ بھر کو بند ہوئیں اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کہنے لگی، بیٹا، میرے خواب اکثر سچے نکلتے ہیں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، بس اللہ کا ایک معاملہ ہے جو کبھی کبھار مجھ پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور رات کو میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو میرے دل کو ہلا گیا ہے۔ میری ساس جو کئی برس پہلے فوت ہو چکی ہے، وہ میرے خواب میں آئی، سفید لباس پہنے، چہرہ چمکدار، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹی، اس گھر میں جو آصیب برسوں پہلے قید کیا گیا تھا وہ آزاد ہو چکا ہے۔ کسی کی پائل کی چھن چھن نے اسے بیدار کر دیا ہے۔ اب اپنے بچوں کو سنبھال لو، ان کا صدقہ دو۔ خالہ یہ کہتی گئی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی، میری اپنی سانسیں رکنے لگی، کمر کے نیچے جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر گیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پائل کی آواز؟ خالہ نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ میری ساس کا کمرہ پچھلے کئی برسوں سے بند تھا۔ اس کمرے میں دادی کی زندگی میں ایک بار کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ سب نے عہد کر لیا تھا کہ وہ دروازہ دوبارہ کبھی نہیں کھولا جائے گا، لیکن ہم سب اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ شادی میں زیادہ مہمان آئے تو میں نے سلمان کے ابا سے وہ کمرہ کھلوا لیا۔ دادی اکثر کہا کرتی تھیں کہ اس کمرے میں کسی غیر مرئی شے کو قید کیا گیا ہے، ایک آصیب جو اس گھر سے جڑا ہے، پرانا، ضدی اور انتقامی۔ کسی وقت وہ کسی پر سایہ کر چکا تھا، کسی کی جان لے چکا تھا، کسی کی روح تک کو زخمی کر چکا تھا، پھر کسی نیک عامل کے کہنے پر وہ قید کیا گیا۔ دادی کے بیڈ کے نیچے والی زمین میں خالہ کی آنکھوں میں ایک انجانی نمی تھی، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ بتاتی گئی۔ وہ عامل کہا کرتا تھا کہ آصیب عورتوں کی مخصوص حرکات پر بیدار ہوتا ہے، خاص طور پر جب کوئی نوخیز لڑکی اس کمرے میں جائے اور اپنے پاؤں سے پائل کی آواز پیدا کرے۔ اب دیکھو نا، شادی والا گھر ہے، کس کس کے پیر سے پائل اتارتی پھروں گی، کتنی ہی لڑکیاں کل یہاں پر موجود تھیں۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں پر رکھا، جیسے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہتی ہوں کہ میں واقعی ہوش میں ہوں یا یہ سب بھی کوئی خواب ہے۔ میری پائل میری بے خبری میں کسی ایسے کو جگہ بیٹھی تھی جسے صدیوں کی نیند سے جگانا خود اپنے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میرے ذہن میں وہ کمرہ گھومنے لگا، وہ خاموش، صاف مگر سنسان کمرہ، جہاں نہ دھول تھی نہ مکڑی کی جالیں، مگر پھر بھی عجیب سا سناٹا تھا۔ میرے دل نے بار بار کہا تھا کہ وہاں کوئی ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو محسوس کر رہا ہے۔ اور اب خالہ کی باتوں سے اس شک کو گویا یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ خالہ کی آواز اب سرگوشیوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگیں، کل رات میں نے اس خواب کے بعد فوراً تہجد پڑھی، دعا کی، قرآن کھولا، اور جب سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو مجھے محسوس ہوا جیسے گھر کی فضا تھوڑی بہتر ہو گئی ہے، مگر وہ موجودگی، وہ سایہ، وہ اب بھی شاید اس گھر میں ہے۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی، میرے ذہن میں بے شمار سوالات گونجنے لگے تھے۔ اگر آصیب آزاد ہو چکا ہے تو وہ کس پر اثر انداز ہوگا؟ کیا وہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے یا کسی اور کو بھی؟ کیا خالہ کی ساس نے خواب میں یہ بھی بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟
خالہ کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت کچھ جانتی ہوں، مگر سب کچھ بتا نہیں رہی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی، یا شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے ماحول میں کوئی بات ہو جس سے حالات مزید خراب ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ، کیا اب ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ کسی عامل سے بات، کسی مولوی سے مشورہ؟ خالہ نے سر ہلایا۔ میں نے صبح ہی مولوی رشید صاحب سے بات کی ہے، وہ شام کو گھر آئیں گے، مگر بیٹا تم بھی اپنے اذکار کا اہتمام کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، 4 کل، سورہ بقرہ کی آیات ضرور پڑھنا، اور جب تک یہ سب ختم نہیں ہو جاتا اس کمرے کے قریب بھی نہ جانا۔ میں چاہ کر بھی وہ دروازہ دوبارہ سیل نہیں کر سکتی، کیونکہ جو جاگ گیا ہو اسے سلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خالہ کی باتیں میرے دل میں بیٹھتی گئی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے تھے، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ اگر میں ہی کمزور پڑ گئی تو باقی سب کا حوصلہ کیسے بندھے گا؟ میں نے خالہ کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، خالہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن سے رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ خالہ نے آہستہ سے سر ہلایا، ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کی ایک چمک ابھری، مگر ساتھ ہی ایک سایہ بھی جو کسی اندیکھی آفت کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ اس لمحے ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ صرف آغاز ہے، اصل طوفان تو بھی آنا باقی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ تھک کر جلد ہی سونے چلے گئے تھے، میں بھی مریم کے ساتھ سو گئی تھی، مگر جب میں پیاس کی شدت سے جاگی اور دبے قدموں باورچی خانے کی طرف بڑھی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں میری زندگی کا سب سے غیر معمولی اور ناقابل یقین لمحہ میرا منتظر ہوگا۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو کچن سے برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دی، اور پھر جیسے کسی نے دودھ میں چمچ ہلایا ہو، ہلکی سی آواز۔ میرا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، قدم رک گئے، آنکھوں میں نیند کی بوجھل لکیریں اور ذہن میں ابھرتے خدشات نے میرے حواس مفلوج کر دیے۔ لیکن پھر دل کو سنبھالا دے کر میں نے جھانک کر دیکھا تو سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان خاموشی سے میز پر بیٹھا دودھ پی رہا تھا۔ وہ منظر اتنا سادہ مگر اتنا ناقابل یقین تھا کہ مجھے لگا شاید میں ابھی خواب میں ہی ہوں۔ میں نے تھوڑا سا قریب ہو کر ہمت کر کے پوچھا، آپ اس وقت یہاں؟ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسا سکون جیسے صدیوں کی تھکن اتر چکی ہو۔ کہنے لگا، میں سلمان کا دوست ہوں، رات دیر سے پہنچا ہوں، خاص طور پر اس کی شادی کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام مسد ہے۔ اس کا لہجہ اتنا نرم، دھیما اور مترنم تھا جیسے کسی صوفی نے وجد میں آ کر کلام پڑھا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسی کشش تھی جیسے کوئی قدیم شہزادہ ہو، یا شاید کوئی ایسا مسافر جو وقت کے پردوں کو چیرتا ہوا آیا ہو۔ اس کے سفید لباس سے اٹھتی مہک کسی عام خوشبو کی نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ ایسا پراسرار جادو تھا کہ میرے وجود کے اندر ایک انجانی سی سرشاری دوڑ گئی۔ مشال، آپ اس وقت کیوں اٹھی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ وہ ہنسا، اور اس کی ہنسی میں ایسا سکون، ایسی روشنی تھی جیسے اندھیرے کمرے میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ کہنے لگا، مجھے سب معلوم ہے مشال۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میرے دل میں تشویش نے جنم لیا۔ میں نے فوراً دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا۔ اس لمحے کچن کی زرد روشنی میں اسد کا چہرہ کچھ ایسا دمک رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ کوئی نورانی مخلوق ہو۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، لیکن آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسد نے سر جھکا کر ایک سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ بات بہتر ہے، کیونکہ میں ہر کسی کو نظر نہیں آتا، اور جو مجھے دیکھ لیتے ہیں ان کے مقدر کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پیچھے قدم لیے، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نظر میں نہ ہوس تھی نہ دنیاوی تمنا، صرف ایک بے حد گہری دلچسپی تھی، جیسے وہ صدیوں سے مجھے جانتا ہو۔ مشال، یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے، وہ بولا، تم کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا، ورنہ تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور میری بھی۔ میں نے نظریں چرائی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور زبان خشک ہو گئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ساری گفتگو کے دوران میرے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد، ایک کھنچاؤ، ایک انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں ساری رات سو نہ سکی، دل بار بار اس کی طرف کھنچتا جیسے کسی انجانی ڈور سے بندھ چکی ہوں۔
اگلے دن جب میں نے سلمان سے اسد کے بارے میں پوچھا تو اس نے حیرت سے کہا، کون اسد؟ میرے تو کسی ایسے دوست نے آنے کا نہیں کہا۔ یہ سن کر میرے جسم سے پسینہ جاری ہو گیا۔ کیا وہ واقعی کوئی عام انسان نہ تھا؟ کیا میری نظروں نے کسی اور جہان کے مکین کو چھو لیا تھا؟ کیا وہ سب کچھ خواب بھی نہ تھا؟ کیونکہ اس کے جانے کے بعد دودھ کا خالی گلاس وہیں پڑا تھا۔ اس کی خوشبو کچن میں اب تک رچی بسی تھی اور دل کی دھڑکن اب تک بے قابو تھی۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے میں اسد کی موجودگی کو ہر رات محسوس کرنے لگی۔ وہ کبھی چھت پر، کبھی باغیچے میں اور کبھی میری کھڑکی کے باہر دکھائی دیتا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی سے مجھے خوف نہیں آتا تھا، الٹا ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی، جیسے میری حفاظت کے لیے ہو، جیسے وہ میرے وجود کا کوئی گمشدہ حصہ ہو جو اب واپس لوٹا ہو۔ ایک رات جب میں چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی تو وہ خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، مشال، تمہاری روح کی خوشبو بہت دیر سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں تمہیں دکھ، محرومی اور اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اس دنیا کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ، اس دنیا میں جسے تم آج تک صرف قصے کہانیوں میں سنتی آئی ہو۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے دل نے شاید اس وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا جب میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اسد میری عقل سے نہیں، میرے دل سے بات کرتا تھا، اور دل کب من تک سنتے ہیں؟ وہ تو بس دھڑکتے ہیں، اور جب کسی کے لیے دھڑکنے لگے تو پھر دلیل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں، اور یہ محبت عام انسانوں جیسی نہیں، لیکن میں اب پلٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسد کی موجودگی میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی، اور جب عشق جنات سے ہو تو پھر یہ دنیا اور اس کے اصول محض پردے بن جاتے ہیں جن کے پیچھے ایک الگ دنیا سانس لیتی ہے، پراسرار، خوبصورت اور بے رحم۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے جو میری پائل کی چھنکار سے آزاد ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایسی قید سے آزاد ہو چکا ہے جس نے اسے نئی زندگی دی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ اسد کی وہ رات والی بات کہ وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا میرے دل و دماغ میں بار بار گونجتی رہی۔ دن میں جب سب گھر والے اپنی شادی کی مصروفیات میں الجھے رہتے، میں ایک کونے میں بیٹھ کر اسد کی باتوں، اس کی موجودگی اور اس کے لمس کی غیر محسوس لیکن واضح شدت کو یاد کرتی۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا اس کی خوشبو سے کمرہ مہکنے لگتا، جیسے چمیلی، عود اور کسی انجانی مٹی کی خوشبو یکجا ہو کر میرے دل کے نہاں خانوں تک رسائی حاصل کر لیتی۔ میں چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو پاتی۔ ایک طرف دل چاہتا تھا کہ میں اس کی باہوں میں سمٹ جاؤں، اس دنیا سے نکل کر اس کے ساتھ چلی جاؤں، جہاں نہ کوئی بندش ہو، نہ غم، نہ رشتوں کی تلخیاں، صرف سکون، صرف خوشبو، صرف وہ۔ دوسری طرف عقل بار بار پکارتی کہ یہ جو کچھ ہے غیر معمولی ہے، کوئی ایسا ہے جو انسانوں کی دنیا سے نہیں، کسی اور جہان سے آیا ہے، اور کسی اور جہان سے تعلق جوڑنا چاہے وہ عشق کیوں نہ ہو، ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسد اب ہر رات میرے خوابوں میں آنے لگا تھا۔ اس کی نرم سی سرگوشیاں، اس کی انگلیوں کا لمس اور اس کی آنکھوں کا عجیب سا نور مجھے بے خود کیے دیتا۔ ایک رات جب سب سو گئے میں نے کھڑکی کھولی تو وہ ویسا ہی جیسے پہلے سفید کپڑوں میں ننگے پاؤں خاموشی سے سیہن کے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ میں کچھ کہے بغیر نیچے آئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ کہنے لگا، مشال، کیا تم نے کبھی کسی اور کو میری موجودگی کا احساس دلوایا؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں ایک عجب سا شکر گزاری کا رنگ تھا، جیسے وہ مجھ پر اعتماد کر کے خوش ہو۔ پھر وہ خاموشی سے کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ اور کہنا ہے۔ میں نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور آہستہ سے سر ہلایا۔ تمہاری یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن میری دنیا وہ اور بھی وسیع اور بھی پراسرار ہے۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں اپنا اصل روپ دکھا سکتا ہوں، لیکن ایک بار دیکھ لینے کے بعد پلٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ میرے قدم وہیں جم گئے، میری سانسیں رک گئی، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی۔ اصل روپ؟ میں نے آہستہ سے دہرایا۔ اس نے کہا، ہاں، وہ جسے دیکھ کر انسانوں کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، لیکن تم خاص ہو، تم دیکھ سکو گی اور سمجھ بھی جاؤ گی۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، اور اگر میں نہ دیکھنا چاہوں؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، تو میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، اور یہ آخری بار ہوگا کہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، ایک ایسا رشتہ جو ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا، فنا ہونے کے دہانے پر آ گیا تھا۔
میں نے آہستہ سے کہا مجھے دکھاؤ، لیکن اگر میں خوفزدہ ہو گئی تو؟ وہ بولا تب بھی میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تمہارے لیے میرے دل میں صرف احترام ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں بند کی اور جیسے ہی کھولی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ اب نیلا نہیں بلکہ کسی شعلے کی مانند دہکتا ہوا سنہرا ہو چکا تھا۔ اس کی جلد میں روشنی سی دوڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ویسا ہی تھا مگر اس میں ایسی طاقت کا عکس تھا کہ مجھے لگا میں کسی دیوی مخلوق کے سامنے کھڑی ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں محبت اب بھی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے ہمت دی کہ میں اس کا اصل روپ دیکھ سکوں۔ میں جن ہوں مشال، شاہی نسل کا، تمہارے اسد کا اصل چہرہ یہی ہے، لیکن تمہیں نقصان پہنچانا میری فطرت میں نہیں۔ مجھے تمہاری روح سے عشق ہے، اور اگر تم کہو تو میں خود کو ہمیشہ کے لیے تمہارے ارد گرد موجود رکھوں گا، ایک سائے کی طرح جو کبھی نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ ساتھ ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، لیکن اس کی محبت جھوٹی نہیں تھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی نظریں نیچی کر کے آہستہ سے کہا تم اگر میری حفاظت کے لیے آئے ہو تو پھر مجھے تم سے خوف نہیں، لیکن یہ دنیا، یہ لوگ، یہ رشتے، وہ اس سچ کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ آہستہ سے بولا اسی لیے تمہیں خاموشی اختیار کرنی ہوگی اور صرف دل سے بات کرنی ہوگی، جو سن لے وہی ہمارا رازدار ہوگا۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا، گھر کے ایک کمرے سے بچوں کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم فوراً اندر کی طرف دوڑے۔ سب لوگ گھبرا کر کمرے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ اندر جا کر دیکھا تو سلمان کا چھوٹا چچا زاد سخت بخار میں تپ رہا تھا اور آنکھیں کھولنے کے باوجود کسی انجانی چیز کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے مگر اسد نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک دم اس کی آنکھیں دوبارہ نیلی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کچھ پڑھا اور بچے کی حالت سنبھلنے لگی، لیکن کوئی اور اسے نہ دیکھ سکا۔ صرف میں جانتی تھی کہ وہ وہاں موجود ہے، اور میں ہی تھی جس نے اس کی طاقت کو محسوس کیا۔ یہ سب کچھ میرے اندر ایک ایسی دنیا کو جگا چکا تھا جو نہ صرف پراسرار تھی بلکہ خطرناک بھی۔ لیکن اب پلٹنا ممکن نہ تھا۔ اب میں اثر سے صرف مائل نہیں بلکہ بندھی جا چکی تھی، اس دھاگے سے جو وقت، فاصلہ اور حقیقت سے بالا تر تھا۔ وہ دھاگا جسے شاید صرف جنات اور انسانوں کی روحیں پہچان سکتی ہیں۔ وہ شام نرم سنہری روشنی میں بھیگ رہی تھی، پورا گھر شادی کی تیاریوں میں گونج رہا تھا، مگر میں اس شور و ہنگامے سے کچھ فاصلے پر برآمدے کے اس خاموش گوشے میں کھڑی تھی جہاں اسد میرے سامنے تھا، سفید لباس، ننگے پاؤں، خوشبو میں لپٹا ہوا جیسے ہوا کے دوش پر اتر آیا ہو۔ اس کی مسکراہٹ میرے ہر بات پر گلاب کی طرح کھل رہی تھی، اور میں بھی جانے کب سے بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہر بات پر، ہر چپ پر وہ میری نظروں میں یوں اتر رہا تھا جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی احساس ہو جو لوٹ آیا ہو۔ ہم باتیں کرتے رہے، وہ میرے بچپن کے خوابوں کی طرح لگنے لگا، اور میں بھول گئی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس دنیا میں۔ اس لمحے وقت جیسے تھم گیا تھا، اس کے لبوں سے نکلے الفاظ میری روح میں اترتے جا رہے تھے۔ میں نے کبھی اسد سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کب آیا، کہاں رہتا ہے، یا اس کا ماضی کیا ہے، کیونکہ اس کی موجودگی ہی اتنی مکمل تھی کہ سوالات کی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی۔ میں صرف اس لمحے کو جینا چاہتی تھی، صرف اسے محسوس کرنا چاہتی تھی جو میرے سامنے تھا، جو صرف میرے لیے تھا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس ہوا۔ وہ لمس نرم ضرور تھا مگر اس کی ٹھنڈک نے میرے پورے وجود کو جیسے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، خالہ کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، فکر اور نرمی کا امتزاج تھا۔ وہ کہنے لگی بیٹا، کب سے دیکھ رہی ہوں اکیلی باتیں کرتی جا رہی ہوں، ہنستی جا رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ میرا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ میں نے فوراً نظر گھما کر اسد کی طرف دیکھا، وہ وہیں موجود تھا، پرسکون، چہرے پر تبسم اور میرے بالکل قریب۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر حیرانی تھی مگر آنکھوں میں اسد کے لیے کوئی رد عمل نہیں تھا، نہ خوف نہ سوال، جیسے وہ اس کے وجود سے یکسر بے خبر تھی۔ اسد نے آہستہ سے کہا میں انہیں نظر نہیں آ سکتا مشال، میں صرف تمہارے لیے ہوں، تم سے بندھا ہوں، تمہاری روح کی طلب نے مجھے کھینچا ہے۔ اس کی آواز میری سماعت میں گونج رہی تھی، لیکن خالہ کی آنکھیں اب بھی میرا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے کچھ کہنا تھا، کوئی وضاحت دینی تھی، کوئی بات بنانی تھی تاکہ خالہ کو شک نہ ہو۔ میں نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا کچھ نہیں خالہ، بس ایسے ہی یادوں میں کھو گئی تھی، شادی کی خوشی میں پرانے دن یاد آ گئے۔ خالہ نے میرا ماتھا چوم کر کہا خوش رہو۔
پر کبھی کبھی دل سے دل کی بات بھی دوسروں سے کر لیا کرو، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور ان کے جاتے ہی میری مسکراہٹ پھر سے حقیقت بن گئی، کیونکہ اسد ابھی بھی وہیں تھا، میری آنکھوں میں، میری سانسوں میں، میرے احساس میں۔ اب اس کی محبت میرے دل میں جیسے جڑ پکڑ چکی تھی۔ میں اسے صرف دیکھتی نہیں تھی، اب میں اس کے لمس کو محسوس کرتی تھی، اس کی خاموشی میں باتیں سنتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے وجود کا احساس میرے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا، میرا دل ایک خاص انداز میں دھڑکتا، جیسے پہچانتا ہو کہ وہی آ رہا ہے جس کا انتظار ہر وقت رہتا ہے۔ یہ عشق، یہ رغبت اب محض کشش نہیں رہی تھی، اب یہ ایک اندرونی تسلسل بن چکی تھی، ایک ایسی لے جس پر میرا دل، میری سوچ اور میرے خواب سب ہم آہنگ ہو چکے تھے۔ میں خود کو دن بدن بدلتا محسوس کر رہی تھی۔ اب جب میں آئینے میں دیکھتی تو اپنے چہرے پر ایک نئی چمک، ایک نیا رنگ دیکھتی، جیسے محبت نے میری شخصیت کو سنوار دیا ہو، جیسے کوئی اندر سے مجھے سجا رہا ہو، بنا رہا ہو، صرف اپنے لیے۔ راتوں کو میں تنہا دادی کے اس کمرے میں جاتی جب سب سو جاتے تو اسد چپ چاپ آ جاتا، کبھی بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا، کبھی میری نیند کی حفاظت کرتا، کبھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مجھے وہ کہانیاں سناتا جنہیں انسانوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اس کی ہر بات میں راز ہوتے، اس کی ہر بات میں دنیا سے پرے کی ایک جھلک ہوتی۔ میں اب جان چکی تھی کہ وہ عام نہیں، مگر اس کا عشق، اس کی چاہت، وہ خالص تھی، سچی تھی، اور یہی سچ میری تنہائی کو مکمل کرتا تھا۔ میں دن میں ہنستی، سب کے ساتھ باتیں کرتی، مگر دل میں صرف اسد کے لیے جگہ تھی۔ وہ میرا راز تھا، میری روح کا ساتھی، جسے کوئی اور نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا۔ اب مجھے خوف نہیں رہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے گا تو کیا جواب دوں گی، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ عشق صرف میرے اور اسد کے درمیان ہے، دنیا کی ہر آواز، ہر سوال سے بلند۔ شادی کی تمام رونقیں، کہکے اور شور تھم چکے تھے۔ رات اپنی پوری خاموشی کے ساتھ اس پرانے کمرے پر چھائی ہوئی تھی جہاں کبھی ایک آسیب چھپا تھا۔ اب وہی جگہ میرے دل کی سب سے بڑی کمزوری سے وابستہ ہو چکی تھی۔ میں دبے قدموں، دھڑکتے دل کے ساتھ اسد کی پکار پر وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے بستر پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا، روشنی کی ہلکی جھلک میں اس کے چہرے کی تراش، آنکھوں کی گہرائی اور مسکراہٹ کے سحر نے مجھے پلک جھپکنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، میری کمر میں بازو حائل کر کے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لمس میں ایسی حرارت، ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ میرا سارا وجود جیسے کسی اور دنیا میں کھو گیا۔ مشال، تمہیں نہیں معلوم تم میرے لیے کیا بن چکی ہو، وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ مان، وہ شدت، وہ تڑپ تھی جو کسی انسان میں شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے لمس سے میرے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی، مگر یہ خوف کی نہیں، ایک عجیب سی لذت، ایک انجان خوشی کی لہر تھی۔ اس نے میری پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلا کر کہنے لگا، مجھے جگا کر تم نے میرے اندر کچھ بدل دیا ہے، اب تمہارے بغیر کوئی پل گزارنا ممکن نہیں۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل کی دھڑکن جیسے سینہ توڑ کر باہر آنا چاہتی ہو۔ اس کے قریب بیٹھ کر میں نے پہلی بار مکمل طور پر خود کو اس کے سائے میں محفوظ محسوس کیا۔ یہ عجیب تھا مگر مکمل طور پر حیرت انگیز تھا۔ اس کے لفظ، اس کے قربت، اس کی آنکھوں کی گہرائی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ میرے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی خوشبو میرے دل کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اس رات کچھ نہیں کہا گیا، کچھ نہیں ہوا، لیکن جو خاموشی میں سن لیا، جو لمس میں محسوس ہوا، وہ لفظوں سے بالا تر تھا۔ اب میں جان چکی تھی کہ اسد محض کوئی انسان نہیں، بلکہ میری روح کی تکمیل تھا، اور اس کی جدائی ایک ایسا تصور بن چکی تھی جو اب ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح جب میں ابھی نیم غنودگی میں تھی، موبائل کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ سکرین پر ابو کا نام دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی پھیل گئی۔ کامتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو ابو کی سخت آواز سنائی دی، مشال، بہت ہو گیا، تم فوراً واپس آؤ، خالہ کے ہاں کافی دن رک گئی ہو، تمہاری ماں بھی پریشان ہے، یہ مناسب نہیں۔ میں نے ہلکے لہجے میں کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ابو کا فیصلہ اٹل لگ رہا تھا۔ بات ختم ہوئی تو آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی، کمرے کی دیواریں اجنبی محسوس ہونے لگی، جیسے سب کچھ مجھ سے چھننے والا ہو۔ میں فوراً اسد کے پاس گئی جو ہمیشہ کی طرح پرانے کمرے میں اپنے مخصوص مقام پر موجود تھا۔
मुझे देखते ही उसके चेहरे पर वो दिल फरेब मुस्कुराहट उभरी जिसने मेरे दिल में हमेशा से सुकून की लहर दौड़ाई थी। मगर जब मैंने अब्बू की बात सुनाई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। तो अब तुम जा रही हो? उसका लहजा बुझा बुझा सा था, जैसे किसी ने रोशनी को धुंध में छुपा दिया हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती असद, लेकिन मजबूर हूं। तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे शौहर बनकर, मेरे हमसफर बनकर। असद खामोश रहा। उसकी आंखों में वो गहरी परछाइयां उभर आईं जो हमेशा किसी राज को छुपाए रखती थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मिशाल, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं इस हवेली का मकीन हूं। नस्ल दर नस्ल हम यहाँ बसते आए हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे अजदाद सब इसी जमीन से बंधे हुए हैं। हम इस हदूद से बाहर नहीं जा सकते। यह हमारे खून का मुआहिदा है। तुम्हारी दुनिया मेरे लिए कैद है। मेरी आंखें भीग गई। मैंने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मैं तो तुम्हें दिल दे चुकी हूँ, अपने ख्वाब, अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत, सब कुछ। तुमने मुझे वो एहसास दिया जो किसी इंसान ने कभी न दिया। अब तुम मेरे बगैर नहीं हो सकती और मैं तुम्हारे बगैर। तो वो कहने लगा, मिशाल, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बगैर किसी से शादी नहीं करोगी। हमारे बीच जो रिश्ता है वो जिंदगी भर कायम रहेगा। मैं उससे कहने लगी, असद, मैं किसी और का तस्वुर भी अपने दिल में नहीं ला सकती। तो वो कहने लगा, ठीक है मिशाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा, हर पल, हर दिन। मैं उससे कहने लगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बाबा जान को समझाऊंगी और हर महीने के 10 दिन में खाला के यहाँ रहने आऊंगी। मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मेरी बात पर असद खुश हो गया। मैंने खाला से इजाजत ली और कराची वापस आ गई। अब मैं नहीं रह सकती थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। लाहौर में एक बड़ी यूनि में मेरा एडमिशन करवा दे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। खाला इसमें मेरी बहुत मदद करेंगी। फिर 5 साल के लिए मैंने खाला से वो कमरा लेकर अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही मैं रोजाना रात के वक्त एक चिल्ला काटती जो असद को उस हवेली से रहाई दिला सके। फिर एक दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और असद रिहा हो गया। अब वो मेरा मुहाफिज बन चुका था। हर जगह मेरे साथ रहता, मेरी हिफाजत करता। कभी कभी लोग मुझे बातें करते देखते तो मुझे पागल समझते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं जिसे देख सकती हूँ उसे वो नहीं देख सकते। एक मौलवी साहब से बात करके मैंने असद पर एक हसार डलवाया जिससे वो लोगों को भी नजर आ सके। असद ने अपनी ताकत से बहुत सारी डिग्रियां जमा की। एक दिन मेरे वालिद से मेरा हाथ मांगा। मैंने भी बाबा को बताया कि मैं इसे पसंद करती हूँ। बाबा को इस बात पर थोड़ा बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जमाना बदल चुका था। उनको अपनी सोच बदलनी पड़ी कि लड़कियों को शादी के लिए खुद ही फैसला लेना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी खुशी खुशी बसर हो सके। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि आपका कोई बेटा नहीं है, इसीलिए असद हमारे साथ ही रहेगा। वो मेरी माँ और बाप के लिए एक बेटा बन गया और हमारे साथ ही रहने लगा। लेकिन मौलवी साहब ने हमें कहा था कि हम दोनों कभी भी औलाद पैदा न करें, वरना वो आग की पैदावार होगी